عبد القادر بے دل کا شعر، ہرس قانی نیست بے دل ورنہ درکار حیات، آنچ ما درکار داریم اکثرش درکار نیست۔ یہ تو ہماری ہرس ہے، تکاثر ہے، الہاکم التکاثر، یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو، یہ مکان چھوٹا تھا بڑا ہو اور بڑا ہو اور بڑا ہو، لہذا اسی میں لگ جاؤ گے، اسی میں کھپ جاؤ گے، ساری توانائیاں، ساری قوتیں، سارے اوقات۔ ورنہ یہ اصل میں ہماری ہرس ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کو کم کرو۔ میرا ذاتی واقعہ ہے، میں اب 28 برس سے ایک مکان میں رہ رہا ہوں، 5 مرلے کا ہے، کیا ہے وہاں کوئی بیڈ نہیں ہے، جدید کوئی بیڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی صوفہ سیٹ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو چل پلنگ ہے جو سن 55 میں بنوائے تھے میں نے، اسی پر میں سوتا ہوں آج بھی، سن 55 کا بنایا ہوا چارپائی، جس پہ پہلے دیوار لگی ہوتی تھی، اب اس کے اوپر ایک پھٹا رکھ دیا گیا، کمر سیدھی رہے آدمی کی۔ تو ڈاکٹر یقین ہے میرے کلاس فیلو، پہلی جماعت سے کلاس فیلو ہے، وہ ایک دن کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب ان کی ایریا بھی آتی ہے تو اب ان کے ہاں بڑا سا ڈرائنگ روم ہے، یہ ہے، ہمارے پاس کیا ہے، نیچے بس فرش بچھاؤ، آ کے بیٹھ جائے، کچھ ایک چھوٹی سی جو ہے وہاں پہ رکھ دی گئی ہے بینچ سی، کوئی بوڑھی عورت آئے یا کوئی وہ، میرا تو کوئی ڈرائنگ روم ہے ہی نہیں، میرا ڈرائنگ روم میرا آفس ہے، جو انجمن کا آفس ہے اسی میں وہی میرا ڈرائنگ روم۔ انہوں نے بہت کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ زندگی تو ڈاکٹر اسرار کی بھی گزر ہی گئی ہے نا، گزر ہی جاتی ہے زندگی، جھوپڑیوں میں میں تو پھر بھی کم سے کم ایک پکے مکان میں رہتا ہوں، جھوپڑیوں میں بھی تو زندگی گزرتی ہے۔ تو یہ کم سے کم کرنا، سکڑنا سکڑنا سکڑنا۔ البتہ میں کسی کے اوپر بھی کوئی انفرادی حکم کبھی نہیں لگاؤں گا، یہ آپ کی اپنی ہمت ہے، آگے سے آگے بڑھیں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے سے آگے نکلے۔ اصولی بات وہی ہے کہ تم اپنی زندگی کو سکیڑو، کیونکہ دھنسے ہوئے ہو، یہاں سے نکلو گے تو پھر یہ ہے کہ کچھ کر سکو گے، ورنہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہر طرح کے ساتھی تھے، ایسے بھی تھے، حضرت عمر، انہوں نے ایک اپنے صحابی ساتھی کے ساتھ طے کر لیا تھا، ایک دن دکان پر میں بیٹھوں گا، تم حضور کی صحبت میں گزار لینا، دوسرے دن تم بیٹھنا، میں جا کے حضور کی صحبت۔ اب ایک تو ہے اصحاب صفہ، ہمہ وقت بیٹھے، انہوں نے آدھا آدھا کر لیا۔ کچھ لوگ کاروبار کرتے تھے، ایسے جمع بھی کرتے تھے، حضرت عثمان کے پاس اگر نہ جمع ہوتا تو اتنا کچھ کیسے لا کے دے دیتے، لیکن نیت یہ تھی کہ جب وقت آئے گا سب حاضر کرتے تھے۔ تو یہ مختلف مزاج ہیں، مختلف طبائع ہیں، میں نے مختلف طریقوں پر اس کو پہلے بھی بیان کیا۔ تو ایک شاعر کہتا ہے، اللہ مجھ سے یہ لمبا راستہ تو طے نہیں ہوتا کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی، سلما رہے قلندر صدر مجھے تو کوئی قلندرانہ راستہ بتا دے کہ بس تیرا ہو جاؤں اور تیرے ہی لیے، تیرے ہی عشق میں، تیری ہی محبت میں بس اپنی زندگی لگا دی۔ تو یہ ہے مختلف مزاج اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیے ہم نے جو کام شروع کیا ہے یہ اصل میں کار رسالت ہے، یہ کار رسالت ہے، اسی لیے ختم کا لفظ نبوت کے ساتھ آیا ہے، رسالت کے ساتھ نہیں آیا۔ نبوت محمد کے انتقال کے ساتھ ختم ہو گئی، دروازہ بند صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت تو جاری ہے، آج بھی رسالت محمدی کا سلسلہ جاری ہے، صرف بائی پروکسی ہے، پہلے حضور خود کر رہے تھے، آج حضور کے امتی جو بھی، اور یہ حضور نے خبر دی ہے، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ضرور قائم رہے گا کہ جو اس کام کو کرتا رہے گا۔ اسی لیے جو حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، عنی اور مائی بہاف، جو بھی تم تبلیغ کرتے ہو قرآن کی آن مائی بہاف کہیے، میری تبلیغ ہو رہی ہے تمہارے ذریعے سے۔